محمد علی درانی کہتے ہیں اپوزیشن اور حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے شہباز شریف کو قائل کرنا ممکن نہیں۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے ایڈیٹر ان چیف بول نذیر لغاری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لغاری صاحب مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے لیے راضی ہے اس وقت؟ نہیں، اپوزیشن ظاہر مذاکرات کے لیے بات نہیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی تو شرط بہت کڑی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے تب مذاکرات ہوں گے، اور وزیر اعظم کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے، NRO نہیں دیں گے۔ اب اس صورتحال میں تو دونوں کے درمیان کشیدگی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے کو تیار نہیں ہیں، دوسرے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو ہے بات چیت کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت اگر بات چیت کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے تو حکومت کی کریڈیبلٹی اور اگر اپوزیشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوگی۔ لیکن حکومت کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اپوزیشن کو راضی کرے، اور جو انہوں نے چینل استعمال کیا محمد علی درانی صاحب کا، وہ چینل بھی میرے خیال میں حکومت نے اس کو کوئی وہ نہیں دیا تھا، اختیار نہیں دیا تھا، پھر صرف پیر پگارا کی طرف سے گئے تھے وہ۔ اگر حکومت کی طرف سے گئے ہوتے اور کوئی مینڈیٹ لے کر گئے ہوتے تو ایک مناسب بات ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ان کا کوئی چینل بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ گزشتہ 2 روز پہلے آرمی چیف نے ملاقات کو بھی ایک بہتر وہ دیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ایک ڈرن ہوتا کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور جو کشیدگی ہے کم ہو رہی ہے، تو کشیدگی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک بہت اہم ملاقات تھی جو آرمی چیف کی ہوئی تھی ملاقات وجہ، تو یہاں سے بھی کچھ نتائج برآمد ہو سکتے تھے، لیکن حکومت کی جو ضد ہے نا وہ مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، ایک جانب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو بات چیت کر کے معاملہ حل کر لینا چاہیے، لیکن دوسری جانب پی ڈی ایم کے اندر بھی تو دراڑوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون، مریم نواز اور فضل الرحمان ایک طرف ہیں اور پیپلز پارٹی کی پالیسی الگ ہے، تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ تحریک آگے کیسے چلے گی؟ میرے خیال میں اپوزیشن کے اندر یہ صورتحال ہے موجود کہ اختلافات ہیں، ظاہر مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف خیال پارٹیاں ہیں، پارٹیوں کے مختلف نظریات ہیں، مختلف اپنے ایجنڈاز ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ سارے کارڈ ایک ساتھ شو کر دیے گئے، یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم استعفے بھی دے رہے ہیں، ہم بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یعنی یہ ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا استعفیٰ جا کر لے لیں اور اس سے سمجھیں کہ ہمارے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے اور ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے۔ تو یہ اپوزیشن کے درمیان اپوزیشن کو جو ہے یہ ساری چیزیں سارے کارڈ ایک ساتھ شو کریں، اور یہ ہے کہ جناب ہم لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں، آپ پہلے جلسے کر رہے ہیں، پھر ریلیاں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، اور لانگ مارچ کے بعد جو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن کا، تو آپ اپنے سارے کارڈ شو بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو منیمائز کر رہے ہیں۔ آپ سینٹ سے اگر نہیں حصہ لیتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں اور چلے جاتے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے، ایک کرائسس تو پیدا ہوگا، لیکن اگر حکومت ہر درمی جس طرح سے قائم ہے وہ اسی پر بھی الیکشن کرا دیتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ نہیں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ حکومت کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں؟ بعض دفعہ تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ قوانین کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں۔ لغاری صاحب، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی اگر خود بات کی جائے تو ان کی پارٹی کا شیرازہ اب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ارکان کو نکالا گیا صحیح فیصلہ تھا جمعیت علماء اسلام کا؟ نہیں، ان لوگوں نے تو بہت غلطی کی تھی، جن لوگوں نے پارٹی کے خلاف اسٹینڈ لیا تھا انہوں نے مناسب نہیں کیا تھا، ان کو پارٹی کے اندر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ مولانا شیرازی کو، حافظ حسین احمد پہلے بھی پارٹی کے اندر آتے جاتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے پرنسپلز کو چھوڑا ہے اور جس طرح اپنے ان کے اصول سے ان سے وہ ہٹے ہیں، اور اب خود پارٹی میں واپس آ کر فعال ہونے کی کوشش کی تھی، تو پھر بھی انہیں قریب نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن وہ خود ہی مولانا کے قریب ہونا چاہ رہے تھے، اور لیکن وہ ہو نہیں سکے تھے۔ اب ان کا اسٹینڈ جو ہے وہ پارٹی کی مجموعی جو لائن ہے اس کے برعکس تھا، تو انہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں پارٹی کے اندر رہنا چاہیے۔
ठीक है, लगारी साहब ये भी फरमाइएगा कि पीडीएम की जानिब से मुसलसल जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन अवाम की शिरकत के हवाले से आप क्या कहेंगे? पीडीएम का जो बयानिया है वो यही होता है कि हम अवाम के लिए बाहर आए हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अवाम परेशान है। आप समझते हैं कि पीडीएम का जो बयानिया है अवाम उसके साथ है? मेरे ख्याल में अवाम तो साथ हैं, इनमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया है। पीडीएम को एक तो मौसम का ख्याल नहीं रखा गया कि आगे मौसम, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में बर्फबारी हो रही है और दर्जा हरारत जो है वो 3-4 के करीब पहुंच रहा है। कहीं कहीं जो शहर जहां पर मौसम मुतदल रहता था वहां भी मौसम मुतदल नहीं है। लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो 6 तक चला जाता है, 7 तक चला जाता है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चला जाता है। तो इस सूरत हाल में एक तो मौसम को इन्होंने पेश नजर नहीं रखा और दूसरी बात यह है कि ये क्लियर स्टैंड में एक होकर कोई स्टैंड ले और सारे कार्ड इन्होंने शो कर दिए। ये जो है एक पैगाम देना। अब देखें, सियासत इस तरह नहीं होती है कि आप जो है वो एक टारगेट मुतय्यन करें और उसको हासिल भी कर लें। अगर हुकूमत है आगे और हुकूमत के पास हुकूमत की मशीनरी है, हुकूमत की ताकत है, आपको इसको भी पेश नजर रखना है और अपना जो बयानिया है उसको इतना शफाफ रखना है कि लोग उसको अपील करें लोगों को। तो लेकिन अब कंफ्यूजन है कि भी लॉन्ग मार्च होगा, रैलियां होंगी। अगर आप शहरों को, आप अभी उस तरफ नहीं गई है अपोजिशन, शटर डाउन की तरफ, हड़ताल की तरफ, तो वो कितनी मौसर होती है? असल बात तो ये होती है, क्या अपोजिशन के पास इतनी ताकत है कि वो मुल्क की हड़ताल की अपील करे या में हड़ताल की अपील करे और उसे कामयाब करे? उसके बाद ही किसी चीज का सामने आएगा कि वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है लगारी साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।